السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب کوئی؟ تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی جو قرآن کے سورہ الکاف سے لی گئی ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے، یعنی عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ایک اور بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم دے رکھا ہے، وہ تھے خضر علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس بندے سے ملے، یعنی خضر علیہ السلام سے ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ یاترا شروع کی، یعنی سفر شروع کیا، اور کہا کہ میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم تک نہیں پہنچتا، چاہے مجھے سالوں لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ جب ان کی مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ ہے جہاں انہیں خضر ملیں گے، ایک اشارہ دیا گیا تھا۔ سفر کے دوران جب وہ تھک کر ایک چٹان کے پاس سوئے تب مچھلی زمین سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا وہ اسی جگہ لوٹے، وہیں انہیں خضر علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تم اس چیز پر سوال کرو گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کچھ نہیں پوچھیں گے جب تک خضر علیہ السلام نے نہ خود بتائے۔ تو خضر علیہ السلام نے منظوری دے دی اور کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کوئی سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ وہ ایک ناؤ میں بیٹھے، ناؤ غریب لوگوں کی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اچانک اس ناؤ کو چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسے چھید کر دیا تاکہ لوگ ڈوب جائے، یہ تو بہت غلط کیا آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی سوال نہیں کرنا۔ پھر وہ آگے بڑھے، آگے چل کر انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا، یہ بہت غلط کام کیا آپ نے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، لیکن خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گری ہوئی دیوار کو بنا کسی محنتانے کے ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کا محنتانہ لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ اب ہمارا ساتھ یہی ختم۔ ایسا اس لیے کہا کیونکہ انہیں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، اور وہ بار بار سوال کر رہے تھے، یہ 3 بار کر چکے تھے۔ اب خضر علیہ السلام نے ہر کام کی اصلی وجہ بتائی۔ پہلا واقعہ، ناؤ میں چھید کیوں کیا؟ وہ ناؤ غریب مچھواروں کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح سلامت ناؤ چھین رہا تھا، اور ناؤ میں چھید کر دینے سے ناؤ بچ گئی۔ ہمیں اس بات پر بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ کبھی کبھی نقصان سے بھلائی ہوتی ہے، یعنی نقصان میں بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ، بچہ کو کیوں مارا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان اور کافر بنتا، اس کے نیک امی ابا کے لیے اللہ نے بہتر اولاد کا وعدہ کیا۔ اس سے ہمیں بہت بڑی سیکھ یہ ملتی ہے کہ جو برائی ہمیں دکھتی ہے اس کے پیچھے اللہ کی بھلائی چھپی ہوئی ہو سکتی ہے۔ تیسرا واقعہ، دیوار کیوں بنائی؟ تو اس دیوار کے پیچھے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، یعنی 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا دیوار کے نیچے۔ ان کا باپ نیک انسان تھا، اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہو تب انہیں وہ خزانہ مل جائے۔ اس سے ہمیں بہت بڑی یہ سیکھ ملتی ہے کہ نیک لوگوں کے اولاد کا حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اس کہانی سے پوری سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے، صبر کا امپورٹنٹ۔ ہر سوال کا جواب ہمیں ترنت نہیں ملتا۔ اللہ کی حکمت، جو ہمیں غلط لگتا ہے اس میں اچھائی ہو سکتی ہے۔ لمیٹڈ انسانی علم،
اللہ کا علم عظیم ہے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور ایسے ہی اسلامک اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔